خدا کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ علماء ان اللہ عزیز غفیر، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا غلبے کا مالک ہے اور کس قدر اس نے سامان حفاظت پیدا کر رکھا ہے اس کے اندر۔ علماء کا لفظ یہاں آیا ہے صاحب آپ کے لیے، کیا یہ وہی لفظ نہیں جو آج کی اصطلاح میں سائنٹسٹ کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ سائنس کے علوم ہی نہیں ہیں سارے جو گنائے ہیں قرآن کریم میں۔ میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، اتنا ہی پوچھنا ہوں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اتنی تسخیر ہے کائنات کی، اس قدر وہ دعوت دیتا ہے ان ستاروں کی گزرگاہوں کے اوپر، نجوم کے متعلق، شمس کے متعلق، قمر کے متعلق، اور ان کو علماء کہتا ہے۔ میں تنقید نہیں کرتا، ہمارے علماء کی آج یہ کیفیت ہے 20ویں صدی میں کہ چاند دیکھنے کے متعلق بھی وہ یقینی طور پر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ دیکھنے کے متعلق وہ چاند کے اوپر چلے گئے ہیں، وہاں جا کے وہ ذاتی طور پر اس کی تحقیق کر کے لائے ہیں، وہاں سے مٹھیاں بھر بھر کے لائے ہیں چیزوں کی، اور یہاں چاند دیکھنے کے متعلق بھی کسی ایک یقینی نقطے پہ نہیں پہنچا جاتا۔ علماء کہلاتے ہیں یہ، قرآن انہیں کہتا ہے علماء عزیزان ہمارے۔ اور یہ ساری چیزیں نظری نہیں ہیں، تھیوریٹیکل نہیں ہیں کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ صاحب دیکھتے چلے جاؤ، شاعری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے پورے جمیعاً خدا کی طرف سے تمہارے تابع تسخیر اس کو کر دیا گیا ہے۔ یہ قوانین کے تابع چل رہا ہے سلسلہ کائنات۔ ان قوانین کا علم حاصل کرو تو تم فطرت کی قوتوں کو مسخر کر دو گے، اور جس نے قوت سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیا، سیدھی سی بات ہے کہ شرف و مجد تو اس کے حصے میں آئے گا ہی۔ آدھا شرف و مجد تو اتنے سے ہی آ جاتا ہے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے سے۔ مقام انسانیت یہ ہے جو قرآن نے کہا کہ ان قوتوں کو مسخر کرو اور پھر انہیں ہماری دی ہوئی اقدار کے مطابق نوع انسانی کی بھلائی کے لیے صرف کرو۔ وہ یہ دو ٹکڑے اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔